حضور علیہ السلام کی بچوں سے محبت کا ایک یہ واقعہ بھی دیکھیں، آپ کا ایمان تازہ ہو۔ روایتیں فرماتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعوت کیا، یا رسول اللہ آپ کی ہمارے گھر میں دعوت ہے۔ گھر آئے، اپنی بیوی سے پوچھا گھر میں کیا ہے، تو انہوں نے عرض کی حضور بکری کا بچہ ہے۔ تو بولے ٹھیک ہے، اس بکری کے بچے کو ذبح کرو اور جو بھی آٹا وغیرہ ہے اس سے تم روٹیاں بناؤ، میں پیارے آقا علیہ السلام کو لے کر کے آ رہا ہوں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے جب بکری کو ذبح کیا تو اس وقت آپ کے دو چھوٹے چھوٹے فرزند بھی وہیں بیٹھے تھے۔ آپ کے دو بیٹے تھے، حضرت جابر صحابی رسول ہیں، ان کے دونوں بیٹے تھے۔ انہوں نے بھی دیکھا کہ ابو نے جانور کو ذبح کیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جانور کو ذبح کیا تو ذبح کر کے والد تو چلے گئے، والد چلے گئے۔ جب حضرت جابر چلے گئے تو یہ دونوں بچے اٹھے اور چھری اٹھایا، اور بڑے لڑکے نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا آؤ میں بھی تمہارے ساتھ ایسا ہی کرتا ہوں جیسے ہمارے والد نے اس بکری کے ساتھ کیا۔ بچے نقل کرنے میں مشہور رہتے، بچے تو نقل کرتے ہیں نا۔ کئی بار آپ نیوز میں سنتے ہیں بچہ پھانسی لے لیا۔ کیوں پھانسی لیا؟ وہ کارٹون دیکھ رہا تھا یا اناپ شناپ ٹی وی میں پروگرام دیکھ رہا تھا، وہاں پھانسی ہوتے دیکھا تو خود پھانسی لے لی۔ وہ ٹرائی کر رہا ہوگا تو پتہ چلا، اس کو کیا پتا کہ یہاں ٹرائی کرنے سے بھی موت ہو جاتی۔ تو یوں ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ بھی دیکھا کہ میرے ابو نے ایک بکری کو ذبح کیا، تو بڑے بھائی نے چھوٹے کو کہا تم لیٹ جاؤ، میں بھی تمہارے گردن پہ چھری چلاتا ہوں۔ اپنے چھوٹے بھائی کو لٹایا اور لٹا کر اس کے حلق پہ چھری چلا دی اور نادانی سے اپنے بھائی کو ذبح کر ڈالا۔ ذبح ہی کر دیا، پورے گردن اس کے کاٹ دیا۔ اس کا سر جدا کر کے اس کو اٹھایا، بچہ تو تھا اب تک اس کو ہوش نہیں آیا، سر جدا کر دیا اور اس کو اٹھایا۔ جو ہی حضرت جابر کی بیوی نے اس کو دیکھا تو وہ پیچھے دوڑی۔ حضرت جابر نے دیکھا تو حضرت جابر کی بیوی، جابر تو چلے گئے تھے، بیوی نے دیکھا کہ بچے نے کیا کر دیا، دوڑی اس کی طرف۔ تو اب وہ جب دوڑی نا تو وہ اس کو اب ڈر لگا کہ یار میرے بھائی کا سر الگ ہو گیا ہے اور یہاں سے کچھ آواز، یہ ہل بھی ڈل بھی نہیں رہا ہے اور امی بھی آ رہی ہے۔ تو وہ گھبرایا بڑا بھائی، اور گھبرا کر کے وہ چھت پہ ہو رہا تھا ایسا، وہ چھت کے پیچھے جا رہا تھا۔ جب پیچھے گیا نا تو جاتے 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 دوڑ کے وہ چھت سے گر گیا، اور چھت سے گرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا وہ بیٹا بھی مر گیا۔ ایک تو ذبح کر دیا چھوٹے کو بڑے نے، وہ یوں ختم ہوا، اور بڑا بیٹا یوں ختم ہو گیا کہ چھت سے وہ گر گیا۔ جب وہ چھت سے گر گیا وہ بھی مر گیا، تو اب حضرت جابر کی بیوی کا معاملہ دیکھیں۔ حضرت جابر کی بیوی ایک تو اپنے چھوٹے بیٹے کو ذبح ہوتا دیکھ رہی کہ میرا بیٹا ذبح ہو کے پڑا ہے، اور دوسرے کو دیکھا چھت پہ گر کے ختم ہو گیا۔ حضرت جابر کی بیوی نے یہ دونوں معاملہ دیکھ کر کے چیخ و پکار نہیں مچایا، چلایا نہیں، کوئی چیخ و پکار نہ کیا۔ یہاں تک کہ چیخ و پکار اس لیے نہیں کیا کہ تھوڑی ہی دیر میں پیارے آقا دعوت میں تشریف لانے والے ہیں، حضور علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ ہو، حضور کھانا کھا ہی لے، اس کے لیے انہوں نے دونوں بچوں کو یوں ہی اپنے حال پہ رکھا اور خود کوئی واویلا نہیں مچایا، رونا پیٹنا، کوئی چیخنا چلانا نہیں مچایا۔ نہایت ہی صبر و استقلال سے دونوں، صبر و استقلال کے ساتھ دونوں بچوں کو اندر لا کر ان کے اوپر کپڑا ڈال دیا۔ دونوں بچوں کی لاش لے آئے اور اندر لا کر کپڑے ڈال دیا، اور کسی کو ان کے حال کی خبر نہ کی، کسی کو نہ بتایا، اپنے شوہر کو بھی نہیں بتایا، یہاں تک کہ حضرت جابر کو بھی نہ بتایا۔ اگرچہ دل میں صدمہ سے خون کے آنسو بہ رہا تھا، مگر باوجود اس کے چہرے کو تازہ رکھی، چہرے پہ بھی اثر نہیں لائی کہ کوئی سمجھ جائے کہ کچھ ہوا ہے۔ اور کھانا وغیرہ پکایا۔ پیارے آقا جب تشریف لائے اور کھانا آپ کے سامنے رکھا گیا، جیسے ہی کھانا حضور کے سامنے رکھا گیا اسی وقت حضرت جبریل امین تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ جابر سے کہیے کہ اپنے بیٹوں کو لائے، ساتھ میں کھانا کھائیں گے۔ جبریل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ جابر کو کہیے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی لائے، ساتھ میں دسترخوان پہ کھانا کھائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت جابر سے فرمایا اپنے بیٹوں کو لے آؤ۔ کہاں ہے تمہارے بچے؟ لے کے آؤ۔ اب وہ جابر کو بھی نہیں پتا تھا، بولے لے کر کے آؤ۔ وہ فوراً باہر آئے اور بیوی سے پوچھا کہ بچے کہاں ہیں؟ اس نے کہا کہ پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرو وہ موجود نہیں ہے، آقا سے عرض کرو کہ یا رسول اللہ بچے نہیں ہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے جہاں بھی ہے لے کر آؤ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بچے میرے ساتھ دسترخوان میں کھانا کھائیں گے، کہیں بھی ہے بلا کے لے آؤ۔ غم کی ماری بیوی رو پڑی، جب یہ سنی نا تو رو پڑی اور کہا اے جابر اب میں ان کو نہیں لا سکتی،
حضرت جابر نے فرمایا بات کیا ہے, روتی کیوں؟ بیوی نے اندر جا کر سارا ماجرا سنایا بھی اور کپڑا اٹھا کر بچوں کو دکھایا بھی کہ یہ دیکھیے بچے تو ختم ہو گئے ہیں, انتقال ہو گئے. تو حضرت جابر بھی رونے لگے, وہ ان کے حال سے بے خبر تھے, اب ان کو پتا چلا. حضرت جابر نے دونوں بچوں کو لا کر حضور کے قدموں میں رکھ دی. اللہ کا حکم تھا لانے کا, دونوں بچوں کو اسی حالت میں لایا اور آقا کے قدموں میں دسترخوان کے پاس لا کے رکھ دیا. اس وقت گھر سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی. اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا, اے جبریل میرے محبوب علیہ السلام سے کہو کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے, اے پیارے حبیب آپ ان کے سروں کے پاس جا کے دعا فرمائیں, ہم ان کو زندہ کر دیں گے. اللہ نے فرمایا جبریل سے, جبریل نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام سے کہ اللہ فرماتا ہے, رب کا ہی فرمانا ہے کہ آپ دعا کریں, بچوں کے سر پر ہاتھ پھیریں, دعا کریں, اللہ فرماتا ہے میں اس کو زندہ کر دوں گا. یہاں ایک بات آپ نوٹ کیجئے گا, اللہ تو یوں بھی زندہ فرما سکتا تھا نا, اپنے محبوب کو دعا کرا رہے, پہلے اپنے محبوب سے بول رہا محبوب آپ دعا کرو پھر ہم زندہ کریں گے. دنیا یہ نہ سمجھ لے کہ ہم اپنے محبوب کے بنا کچھ دیتے ہیں. جو کچھ دیتے ہیں محبوب آپ کے مانگنے پر, آپ کے کہنے پر دیتے ہیں. دنیا اس کا جیتا جاگتا ثبوت بھی دیکھ لے یہاں پر. اللہ کو جب پیدا کرنے کا ارادہ رب کا بنا ہی ہے اور رب ارادے کا اظہار بھی کر رہا ہے کہ اس کو دوبارہ زندہ کرنا ہے, رب ارادہ ظاہر بھی فرما رہا ہے, پھر بھی خود زندہ نہیں کیا, ڈائریکٹ زندہ نہیں کیا, نہیں فرما دیا کہ بچے زندہ ہو جاؤ. جبریل کو بھی نہیں کہا جبریل تم جا کے کہہ دو بچے زندہ ہو جائے, جی نہیں, جبریل سے فرمایا کہ میرے محبوب کو کہو, اور میرا محبوب ہاتھ بھی پھیرے دعا بھی مانگے. جب میرا محبوب یہ دونوں کام کر لیں گے پھر میں بچوں کو زندہ کر دوں گا. اس سے ہمارے نبی کی شان کا بھی اظہار ہوتا ہے. پیارے آقا علیہ السلام اٹھے اور ان کے سروں کے قریب آ کر دعا فرمائی, وہ اللہ کے حکم سے اسی وقت زندہ ہو گئے. مدارج النبوت میں بھی اور شواہد النبوت میں بھی یہ واقعہ الحمدللہ مذکور, اسی وقت وہ بچے الحمدللہ زندہ ہو گئے. تو یہ اس سے یہ جو روایتیں آپ نے سنی نا, الحمدللہ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کو بچوں سے بہت محبت.